اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی اس دنیا پر تھا، اور اس اسلام کے اس دنیا پر اس وقت سے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ مذہب اسلام کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ مذہب اسلام کے کہیں دشمن نہ پائے جاتے ہوں۔ ہر جگہ مذہب اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی جاتی ہیں، سب کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہودیت اور نصرانیت کمر بند ہے اس پر کہ صفحہ ہستی سے اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن جو اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہو بھلا اسے کون مٹا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی دشمن آئے دن اپنے نئے نئے کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں تعصب بہت ہے، کوئی کہتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا، تو کوئی کہتا ہے کہ اسلام کی جو کتاب ہے قرآن اس میں غلطیاں ہیں، کوئی کہتا ہے اس میں فلاں آیت نہیں ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے اس میں فلاں آیت نہیں ہونا چاہیے۔ آئے دن اسلام پہ حملے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہر چہر جانب سے حملے ہونے کے باوجود آج دنیا کے پردے پر اگر کوئی مذہب کے ماننے والے کثرت سے پائے جاتے ہیں تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ماضی قریب میں قرآن سے آیتیں نکالنے کی کوششیں کی گئی، یہاں تک کہ ایک ملعون نے آیت نکال کے اپنی ایک الگ سے قرآن بنائی۔ چند ہی دن پہلے کی بات ہے، اسلام دشمن عناصر کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کو، قرآن کو مٹا دیا جائے۔ سویڈن میں قرآن کریم کو آگ لگائی گئی، اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن کو جلا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے قرآن جلا دیا، ہم تمہارے مذہب کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ میری کتاب ہو میں مان لوں دنیا سے مٹ جائے گی، آپ نے لکھی ہو تو مانا جا سکتا ہے کہ دنیا سے مٹائی جا سکتی ہے۔ دنیا کا کتنا بھی بڑا رائٹر ہو، اگر وہ لکھے تو یہ ممکن ہے کہ اس کی کتاب اس دنیا کے پردے سے ختم کر دی جائے، لیکن اس کتاب کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی ہوئی ہے۔ توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کے کلام ہیں۔ ان کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی، داؤد علیہ السلام کی قوم کو دی۔ لوگوں پر یہ ذمہ داری چھوڑ دی کہ ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، اب اس کتاب کی حفاظت تم خود کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ان کتابوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ ان کی کتابوں میں تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، ان کتابوں میں اپنی منمانی کی گئی، جو ان کے علماء کو اچھا لگتا تھا وہ کلام ان کتابوں میں داخل کر دیتے تھے۔ ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی کیونکہ ان کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں کو دی تھی، لیکن قرآن دنیا کے پردے پر واحد وہ کتاب ہے کہ جس کی ذمہ داری رب نے خود لی ہوئی ہے، اور وہ رب کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کلام کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہو اس کو بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ ذرا حفاظت کا انداز دیکھیں، اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن کا عربی متن ہے اس کی بھی حفاظت فرمائی، قرآن کے معنی کی بھی حفاظت فرمائی، قرآن جس پہ نازل کیا اس کی بھی حفاظت فرمائی، اور قرآن جس زبان میں نازل کیا اس زبان کی بھی حفاظت فرمائی، اور قرآن میں جن سے باتیں کی گئی ان کی بھی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے کلام قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست اتنا مضبوط کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا فصاحت و بلاغت والا اس کو مٹا نہیں سکتا، کوئی بھی طاقت و قوت والا اس کو مٹا نہیں سکتا۔ قرآن کو تو اس وقت بھی نہیں مٹایا گیا جب کفار چند تھے، جب صرف کفار مکہ ہی تھے، تب قرآن نے بے بانگ دوہل اعلان کر دیا تھا کہ اے مجھے جھوٹا کہنے والوں، او مجھے شعر و شاعری کہنے والوں، مجھے سحر کہنے والوں، اگر تم میں دم ہے تم فصاحت کے لمبردار بھی کہلاتے ہو، بلاغت کے لمبردار بھی کہلاتے ہو، اور کفار مکہ تمہارا دبدبہ پوری دنیا پہ چلتا ہے، فصاحت میں تم مانے جاتے ہو، بلاغت میں تمہارا سکہ چلتا ہے، لیکن جاؤ کتنے بھی بڑے بلیغ کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے بھی بڑے فصاحت والے کیوں نہ ہو جاؤ، تمہیں قرآن کا چیلنج ہے، لاؤ قرآن کی طرح کوئی ایک سورت بنا کر کے لے آؤ۔ اگر تم فصاحت میں اپنا نام رکھتے ہو، بلاغت میں نمبرداری رکھتے ہو، تو تمہیں قرآن چیلنج دیتا ہے، لاؤ ایک آیت بنا کر کے لاؤ۔ لیکن تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، کوئی ایک آیت بھی بنا کر نہ لا سکا، کوئی مثل قرآن ایک سورت بھی نہ لا سکا، کوئی ایک لفظ بھی نہ لا سکا۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، اس کے مثل کون بنا سکتا ہے جس کی حفاظت اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ اللہ نے حفاظت کا بندوبست دیکھے کتنا مضبوط کیا ہے، ایسا حفاظت کا بندوبست کیا ہے کہ اس کی طرح کوئی اس کے مثل بنا بھی نہیں سکتا، قرآن کی طرح کوئی کلام کہہ بھی نہیں سکتا ہے۔ کفار مکہ جو شعر و شاعری میں بڑے ماہر تھے، بالبدی اشعار کہا کرتے تھے، مجلسوں میں بیٹھے بیٹھے اشعار عربی میں بنا دیا کرتے تھے، لیکن انہیں بھی چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں ناز ہے تو پھر آؤ، اگر تمہیں ناز ہے تو پھر آؤ اور لاؤ قرآن مجید کی طرح کوئی ایک سورت لاؤ، کوئی ایک لفظ لاؤ۔ قرآن میں کئی چیلنج کیے گئے، 10 سورتوں کا بھی چیلنج ہے، ایک سورت کا بھی چیلنج ہے، ایک آیت کا بھی چیلنج ہے، اور قرآن میں ایک لفظ کا بھی چیلنج ہے۔ اگر دم ہے تو ایک لفظ بنا کر لاؤ، لیکن نہیں لا سکتے کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، تو اس کی طرح کوئی بنا بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر اس کی حفاظت کو لیا ہے، تو کیسے حفاظت فرمائی؟ عربی متن، عربی لینگویج، اگر صرف قرآن عربی میں ہوتا تو ممکن تھا عربی ختم کر دی جاتی، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ قرآن سے پہلے اہل عرب کو عربی زبان دی تاکہ ان کا ایک ایک بچہ عربی بولے، ان کا ہر بڑا بوڑھا عربی بولے، ان کے شہر والے عربی بولیں، ان کے گاؤں والے عربی بولیں۔ اللہ نے یہ نظام پہلے سے بنایا کیونکہ اللہ کو حفاظت فرمانی تھی آخری کتاب کی، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونا تھی، اس لیے اللہ نے پہلے یہ نظام بنا دیا کہ اہل عرب عربی بولیں گے اور یہ عربی پر ایسا عبور حاصل کریں گے کہ ان کی زبان ہر جگہ پہنچے گی اور عربی ہی بولنے والے کامیاب نظر آئیں گے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا پہلے سے، پھر عربی اہل عرب کو دی، ان کی لینگویج بنا دی، پھر اللہ نے عربی کی حفاظت اپنے محبوب کے ذریعے فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل عرب میں بھیجا تاکہ محبوب کی زبان بھی عربی ہو، اور محبوب عربی میں جو فصاحت و بلاغت رکھتے ہیں وہ مکہ میں اور اہل عرب میں کسی کے اندر وہ فصاحت و بلاغت نہ تھی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت تھی۔ اللہ نے عربی کی حفاظت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا پر تو آپ نے عربی کے فضائل بیان فرمائے۔ عربی میں دعا کرنا اللہ کو پسند ہے، اور کیوں پسند ہے کہ یہ اللہ کے کلام قرآن کی زبان ہے، یہ اللہ کے محبوب کی زبان ہے۔ جب دعا عربی میں کی جاتی ہے تو عربی محبوب کی زبان ہے۔ ہماری زبانیں اس لائق نہیں، ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ اللہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبول کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر عربی میں دعا کریں تو اللہ اس لیے قبول کر لے کہ یہ میرے محبوب کی زبان میں دعا مانگ رہا ہے۔ تو عربی میں دعائیں یاد کریں اور عربی میں ہی سیکھیں، عربی میں دعا کرنا سیکھیں۔ لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب پہ کہیں کہیں پریشر بھی بنایا جاتا ہے کہ اردو میں دعا نہیں کرتے ہو، اردو میں دعا نہیں کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اردو میں بھی دعا کریں، لیکن زیادہ تر عربی میں ہی دعا ہونی چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اردو تو ہماری زبان ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، کیا پتہ قبول ہو نہ ہو، لیکن عربی میں کر دیں تو ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے کہ یہ میرے محبوب کی زبان میں مجھ سے دعا کر رہا ہے، قرآن کی زبان میں مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عربی میں دعا کریں۔
اللہ تعالیٰ نے عربی کی حفاظت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عربی کے فضائل بیان فرمائے، حضور نے فضائل بیان کیے عربی زبان کے، تو ہر چیز قرآن عربی میں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اس طرح عربی کی حفاظت ہوئی۔ اب مفاہیم و معنی کی کیسے حفاظت فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے قرآن کے معنی و مفاہیم کی حفاظت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر احادیث ارشاد نہ فرماتے تو قرآن کا مطلب کون جان سکتا؟ اس میں لکھی ہوئی باتیں کون سمجھ سکتا؟ قرآن میں تو صرف آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں آیا رکوع کرو، کہیں آیا سجود کرو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ قرآن میں صرف نماز پڑھنے کا حکم آیا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ دیا ہمارے نبی نے، یعنی قرآن میں جو حکم نماز کا آیا اس کی حفاظت نبی پاک نے نماز کا طریقہ بتا کے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے قرآن کے معنی و مفاہیم کی حفاظت کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کی گئی۔ آج کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو زیادہ تر کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر لکھی گئیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت کی حفاظت فرمائی تاکہ محبوب تیری زندگی کو کوئی بھولنے نہ پائے، جو بھی دور ہوگا اس دور کے علماء سے تیری سیرت لکھوائی جائے گی۔ حضور کی سیرت محفوظ ہے، سب سے زیادہ کتابیں نبی پاک کی سیرت پہ لکھی گئی، کیونکہ اگر حضور کی سیرت پہ کتابیں نہ لکھی جاتی تو حضور کی سیرت معلوم بھی نہ ہوتی، اور جب سیرت رسول معلوم نہ ہوتی تو قرآن کے معنی و مفاہیم سمجھنا دشوار ہو جاتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت کی حفاظت کی تاکہ قرآن کی حفاظت ہو۔ پھر اللہ نے قرآن میں جن سے کلام فرمایا، صحابہ کرام سے کلام کیا، تو صحابہ کرام کی بھی حفاظت فرمائی، ان کی بھی سیرت پہ کتابیں مل جائیں گی سینکڑوں، بہت سی کتابیں پوری ایک صحابی کی سیرت پہ لکھی ہوئی۔ صحابہ کی سیرت کو بھی اسی لیے محفوظ کیا گیا تاکہ یہ سننے والے جو ہیں، قرآن نازل ہوتا تھا، جبرائیل لے کے آتے تھے، حضور پڑھ کے سناتے تھے، صحابہ سنتے تھے، تو یہ جو سننے والے ہیں ان کی بھی حفاظت ہو جائے، کیونکہ ان کی حفاظت ہوگی تو یہ سنا ہوا آگے پہنچائیں گے۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ کی بھی حفاظت فرمائی، پھر تابعین کی حفاظت کی گئی، پھر تبع تابعین کی حفاظت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے بندوبست کتنے مضبوط فرمائے ہیں، اور مضبوط تو اتنے کر دیے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت تھا تو سعد بن وقاص کو حکم نامہ بھیجا کہ قرآن حفظ کراؤ، تو چند ہی سال میں ادھر سے خط آ گیا کہ ہم نے 300 لوگوں کو قرآن حفظ کرا دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ دنیا کے پردے پر کوئی سی کتاب اٹھا لیں، سب کو جلا دیں، یہاں تک کہ قرآن کو بالفرض تمام قرآن کی جو کتابیں ہیں، جو قرآن کتابی شکل میں قرآن ہے، وہ تمام لے لیں اور دریا برد کر دیں، دریا میں ڈال دیں، اور پھر کہیں کون سی کتاب محفوظ ہے، تو دنیا پہ کوئی ایسا کھڑا نہیں ہوگا جو کسی زبور یا انجیل کو سنا دے، لیکن قرآن کو سنانے والے سینکڑوں ہزاروں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن قرآن پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ قرآن ہے۔ قرآن مامون رشید اپنے دور کا بادشاہ، ان کی بارگاہ میں ایک نصرانی حاضر ہوا، اس سے انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اچھا کلام کرتا تھا، بولنے میں ماہر تھا، جملے باز بھی تھا، بہترین جملے کہہ لیا کرتا تھا، تو مامون رشید نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا میں ابھی مسلمان نہیں ہوں گا، لیکن یہ دعوت اسلام جو اس کو دی، تو اس دعوت اسلام نے اس کے دل کو کہیں نہ کہیں کھٹکھٹایا۔ جب وہ مامون رشید کے دربار سے چلا گیا اور جانے کے بعد اس نے کے دل پر جب یہ بار بار لفظ آتا کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، مامون رشید نے کہا ہے، تو اس نے کہا کہ پھر میں نے کوشش کی کہ میں اب جتنے دھرم ہیں ان کو آزماؤں گا۔ سب دھرموں کو آزمانا شروع کیا۔ اس نے توریت لی، اور کاتب بھی بہترین تھا، اپنے ہاتھ سے توریت لکھی، اور توریت لکھنے کے بعد اسی میں اپنے پاس سے بھی کچھ باتیں ملا دی۔ 3 نسخے لکھنے کے بعد یہودیوں کے معبد میں لے گیا، عبادت گاہ میں لے گیا، انہیں دکھائے۔ یہودیوں نے وہ 3 نسخے خرید کے اپنے معبد میں عبادت گاہ میں رکھ لیے۔ پھر انجیل کے نسخے لکھے، اس میں بھی اپنے پاس سے باتیں ملا دی، اور لکھنے کے بعد
گرجا گھر میں لے گیا، وہاں لے جا کر کے نصرانیوں کو، عیسائیوں کو دیا، انہوں نے بھی لے کے وہ 3 نسخے اپنے معبد میں رکھ لیے۔ یہ کہتا ہے مامون رشید کو، جب یہ بہت سمے بعد مامون رشید کے بارگاہ میں گیا تو یہ مسلمان ہو چکا تھا۔ مامون رشید نے پوچھا اب تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو اس نے پورا یہ قصہ بتایا کہ میں نے دھرموں کو آزمانا شروع کیا، جب میں نے توریت لکھی اور اس میں اپنے پاس سے کچھ باتیں ملائیں، میں ان کے معبد عبادت گاہ میں لے گیا، انہوں نے رکھ لیا۔ میں نے انجیل لکھی، اس میں اپنے پاس سے کچھ باتیں ملائیں، ان کے معبد میں لے گیا، انہوں نے مجھ سے انجیل لے کے رکھ لیا۔ کہتا ہے جب میں نے قرآن لکھا اور اس میں کچھ باتیں اپنے پاس سے ملائیں تو میں کتب خانے لے کر کے گیا، میں نے کہا قرآن لے لو۔ ان لوگوں نے مجھ سے قرآن تو لیا، لیکن لینے کے بعد ان کے پاس جو قرآن رکھا تھا اس سے میچ کرنے لگے۔ میچ کرنے کے بعد جب انہوں نے ملا کر دیکھا تو میرا لکھا ہوا قرآن مجھے واپس کر دیا۔ کہا ہم تم سے قرآن نہیں لیں گے کیونکہ تم اس میں ملاوٹ کر کے لائے ہو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اسلام میں نے صرف اس لیے قبول کیا ہے، میں جہاں بھی کتاب لکھ کے لے گیا تو انہوں نے ایسے ہی رکھ لیا تھا، لیکن جب قرآن لکھ کر کے لے گیا تھا تو قرآن کے چاہنے والوں نے قرآن کو میچ کر کے ملا کے دیکھا، جب قرآن ویسا نہ نکلا تو میری کتاب مجھے واپس کر دی۔ کہتا ہے جب قرآن کی حفاظت کا بندوبست اتنا مضبوط کیا گیا ہے تو یہ قرآن جس دھرم کی کتاب ہے ضرور وہ مذہبی سب سے اعلیٰ والا ہے۔ اس نے اپنے مسلمان ہونے کی وجہ یہ بتائی۔ آپ دیکھیں قرآن کی اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی ہر دور میں حفاظت ہوئی۔ بہت آئے قرآن کو مٹانے والے، خود تو مٹ گئے، دھرم بدل گئے، انسان ہی نہ رہے، لیکن قرآن کو کبھی نہ مٹا سکے۔ قرآن اللہ کا کتاب ہے اور اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہوئی ہے۔ کوئی اور لے تو مانا جا سکتا ہے کہ کتاب مٹا دی جائے گی، کتنی بھی کتابیں لکھ لے آدمی لیکن اس کی کتابیں مٹائی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن کو کون مٹائے؟ کہ اگر قرآن تمام کتابیں دریا برد کر دی جائیں پھر ان کے سینوں سے قرآن کون مٹائے گا جنہوں نے زبانی یاد کر رکھا ہے۔ اللہ کا نظام قرآن کی حفاظت کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کے حافظ پھیلا دیے گئے، پوری دنیا میں حافظ قرآن پھیلا دیے گئے۔ کتابت سے حفاظت ہو پائے نہ ہو پائے، لیکن جو سینوں میں محفوظ ہے اس کے ذریعے اللہ اپنے کلام کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ قرآن نازل فرمایا۔ آخری بات میں پیش کروں، قرآن اللہ کا کلام ہے، زبور، توریت، انجیل یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن فی الوقت جو زبور، انجیل، توریت اگر پائی جا رہی ہیں تو یہ تحریف شدہ ہیں، ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، تغیر و تبدل کر دیا گیا ہے، تو یہ وہ نہیں ہے، لیکن جو آسمان سے نازل ہوئی تھی وہ اللہ کا کلام ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ توریت، زبور، انجیل یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن ان کتابوں سے افضل ہے، قرآن ان کتابوں سے افضل ہے۔ تو اب اس پہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کلام ہونے میں تو سب برابر ہیں، قرآن بھی اللہ کا کلام، توریت، انجیل، زبور بھی اللہ کا کلام، جب کلام ہونے میں برابر ہے تو یہ ایک دوسرے سے افضل کیسے ہو گئے؟ تو یہ اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے ضرور برابر ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے ضرور برابر ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے متکلم اور ایک ہوتا ہے متکلم، یعنی ایک وہ ہوتا ہے جو کلام کرتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس سے کلام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے توریت میں موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، زبور میں داؤد علیہ السلام سے کلام کیا، قرآن میں آخری نبی سے اپنے محبوب سے کلام کیا۔ تو متکلم جہاں جہاں افضل ہوگا تو کلام بھی افضل ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن دیگر کتابوں سے افضل یہ ہے کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، داؤد علیہ السلام سے افضل ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ تو اللہ نے کلام ان سے فرمایا تھا تو وہ زبور، توریت، انجیل کی شکل میں تھا، لیکن جب اپنے محبوب سے فرمایا تو وہ قرآن کی شکل میں آیا۔ تو قرآن دیگر کتابوں سے اس لیے افضل ہے کہ وہ افضل نبی پہ نازل کیا گیا ہے، وہ ہمارے نبی پہ نازل ہوا، اس اعتبار سے قرآن دیگر کتابوں سے افضل ہے۔ اور باقی اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے قرآن ویسا ہی ہے جیسے زبور، انجیل، توریت ہے، وہ اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے برابر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے قرآن تمام کتابوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔